نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین کرام، آج رجب المرجب کی 9 تاریخ ہے اور 13 رجب المرجب کو داماد رسول سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش بعض قول کے مطابق نقل کی جاتی ہے. اگرچہ 13 رجب المرجب کو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ ولادت متفق علیہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک قول 13 رجب المرجب کا اس کے بارے میں بہت ساری کتب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ 13 رجب المرجب والا قول اصح ہے. تو اسی مناسبت سے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آپ کے خاندان، آپ کے بہن بھائی، آپ کے گھر والے، آپ کے اہل و عیال کے متعلق کچھ چند گزارشات آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں یا چچا زاد ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زبیر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ. حضرت عبدالمطلب کی یہ تینوں اولادیں ایک ہی عورت سے تھیں جن کا نام فاطمہ تھا. تو اس نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چچا حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 بھائی اور بھی ہیں. ایک کا نام ہے طالب، ایک کا نام ہے عقیل اور ایک کا نام ہے جعفر. یہ آپ کی جو والدہ ہے فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کی طرف سے اور والد کی طرف سے آپ کے سگے بھائی ہیں. یوں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب اس طرح بنتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام ابو طالب اور والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی 2 کنیتیں ہیں، ابو الحسن اور ابو تراب. ابو الحسن کنیت جو ہے وہ آپ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہے اور ابو تراب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا ہوا یہ لفظ حضرت علی رضی اللہ تعالی
اور ایک لقب المرتضیٰ اور ایک لقب حیدر۔ یہ 3 لقب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت مشہور ہیں، یہ 3 ان کے القاب ہیں۔ اور بعض کتب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ کی والدہ نے آپ کا نام اسد رکھا تھا اور آپ کے والد نے آپ کا نام علی المرتضیٰ یا علی رکھا تھا۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے بچے تھے۔ آپ کی تاریخ پیدائش کے بارے میں بہت سارا اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ پیدائش عام الفیل کے 7 سال بعد کی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد ہے۔ بہرحال آپ کی تاریخ پیدائش میں بہت سارا اختلاف پایا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کس سال میں پیدا ہوئے تھے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک اور چیز بھی مشہور ہے جس کا بہت زیادہ ذکر کیا جاتا ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ مولود کعبہ ہیں، یعنی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش خانہ کعبہ بیت اللہ کے اندر ہوئی تھی۔ لیکن یہ جو روایت آتی ہے، فن روایت کے جو علماء ہیں، اہل علم ہیں، وہ اس روایت کو مرجوح قرار دیتے ہیں اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی جائے ولادت شیب عاشم کو قرار دیتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو جائے ولادت ہے، ولادت کی جو جگہ ہے جہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تھے، وہ شیب بنی ہاشم ہے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایسے صحابی رسول ہیں جو نجیب الطرفین ہاشمی ہیں، یعنی آپ کے والد بھی قبیلہ بنی ہاشم کے تھے اور آپ کی والدہ کا تعلق بھی قبیلہ بنی ہاشم سے تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 بھائی ہیں اور تینوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑے ہیں۔ سب سے بڑے بھائی کا نام جو کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے وہ طالب ہے، جن کی نسبت آپ کے والد کی کنیت ابو طالب ہے۔ طالب کے بارے میں آتا ہے کہ یہ غزوہ بدر میں کفار کی طرف سے لڑتے ہوئے مارا گیا تھا اور اس کی موت حالت کفر میں ہوئی تھی، حالت اسلام میں نہیں ہوئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دوسرے بھائی جن کا نام عقیل ہے، یہ بھی غزوہ بدر کے اندر کفار کی طرف سے شہید ہوئے تھے اور قیدی بن کر مسلمانوں کے ہاتھ لگے تھے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فدیہ دے کر ان کو آزاد کروایا تھا۔ بعد میں یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اور بعض روایات کے اندر اور مواقع بھی لکھے ہوئے ہیں کہ اس موقع پر یہ مسلمان ہو گئے تھے اور ان کی موت حالت اسلام میں آئی تھی۔ ایک اور بات جو حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوستی کا رشتہ تھا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ جاتے رہتے تھے اور بعض دفعہ وہاں جا کر قیام بھی کرتے تھے، کچھ دن رک بھی جاتے تھے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی خاص محبت تھی۔
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نہیں ہوئی بلکہ یزید کے دور میں ہوئی ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے بھائی ہیں اور آپ کے ایک تیسرے بھائی ہیں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار جرنیل صاحب اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم میں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرنیل صحابہ میں سے تھے، یعنی ان صحابہ میں سے تھے جن کو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کسی لشکر کا امیر بنایا تھا، جرنیل بنایا تھا، سپہ سالار بنایا تھا۔ چنانچہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ غزوہ موتا کے اندر شہید ہوئے تھے۔ یہ وہ غزوہ ہے جو جمادی الاولیٰ 8 ہجری کو ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کا جو لشکر روانہ کیا تھا اس کے سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ اگر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائیں تو اس لشکر کی قیادت حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر لشکر کی قیادت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر لشکر خود بیٹھ کر اپنا امیر منتخب کر لے۔ اور کتب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ انبیاء کی اس طرح کی گفتگو کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان تینوں کو شہادت کا رتبہ عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ اس غزوہ موتا کے اندر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں ایک اور بات بھی فرمائی ہے، وہ یہ کہ غزوہ موتا کے اندر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک امیر کی حیثیت سے لڑ رہے تھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بازو لڑتے ہوئے کٹ گئے تھے، لیکن آپ پھر بھی میدان کے اندر ثابت قدم رہے، میدان کے اندر جمے رہے، جہاد میں لگے رہے اور شہید ہو گئے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کے جسم پر 90 کے قریب زخم تھے، اور جب آپ شہید ہو گئے اللہ رب العالمین نے آپ کو شہادت کا رتبہ عطا فرما دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے اپنے دونوں بازو اللہ کی راہ میں قربان کیے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے دونوں بازو کی جگہ ان کو صلہ یہ عطا فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جنت میں ان کو 2 پر عطا فرما دیے ہیں، اور وہ ان پروں کی مدد سے اڑتے ہیں۔ اس لیے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 لقب ذوالجناح یعنی پروں والا یا الطیار، یہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے۔ یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیسرے بھائی ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بہنیں ام ہانی، جن کے 2 نام کتب کے اندر لکھے ہوئے ہیں، فاختہ بنت ابی طالب یا ہند بنت ابی طالب، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں، اور ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی خاتون ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دی ہوئی امان کو اپنی امان قرار دیا،
ان کے گھر میں ہیں، تو انہوں نے ارادہ کر لیا کہ وہ ان کو ضرور قتل کریں گے۔ ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ میرا بھائی تو ان کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور میں ان کو امان دے چکی ہوں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت غسل فرما رہے تھے۔ غسل فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ پھر ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ آپ کیسے تشریف لائیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول، میرے 2 سسرالی رشتہ داروں نے میرے پاس پناہ لے رکھی ہے اور میرا بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا جس کو ہانی نے پناہ دی ہے اللہ کے رسول نے بھی ان کو پناہ دی ہے۔ چنانچہ وہ دونوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محفوظ رہے۔ آپ کی ایک اور بہن بھی تھی جن کا نام جمانہ بنت ابی طالب ہے۔ یہ 2 بہنیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جن کا نام جڑا ہوا ہے، یہ کتب کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ہی فوت ہو گئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کو قبر مبارک میں اتارا تھا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب یہ 80 سال سے زائد کی عمر میں فوت ہوئے تھے اور ان کے فوت ہونے کا سال کتب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیب ابی طالب میں محصور تھے، تو یہ جب ان کا یہ محصور ہونے کا 3 سال کا عرصہ ختم ہوا تو اس کے بعد ابو طالب اس دنیا سے کوچ کر گئے، فوت ہو گئے۔ اور اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال بھی ہوا، اس لیے اس سال کو عام الحزن بھی کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب کے بارے میں اصح صحیح قول یہی ہے کہ ان کی موت حالت کفر میں ہوئی تھی، وہ اسلام نہیں لائے تھے۔ اور اس کے بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت بھی مفسرین اکرام پیش کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر یہ جو آیت ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب حضرت ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ اے چچا جان، آپ نے ساری زندگی میرا بہت ساتھ دیا، میرا بہت خیال رکھا، مجھے دشمنوں کی ایذا رسانی سے محفوظ رکھنے میں بہت کردار ادا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ اے میرے چچا جان، آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ لو، میں قیامت والے دن گواہی دوں گا کہ میرا چچا مسلمان تھا۔ تو ابو طالب کہنے لگے کہ اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا تو یہ لوگ کہیں گے کہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا، چنانچہ انہوں نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بہت پریشان کرنے لگی کہ میرا وہ چچا جس نے ساری زندگی میرا ساتھ دیا آج حالت کفر میں اس دنیا سے جا رہا ہے۔ اس موقع پر قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا تہدی، آپ ہدایت نہیں دے سکتے، من احببتا، جس کو آپ چاہتے ہیں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ تو ابو طالب کا بھی اس دنیا سے انتقال جب ہوا تو حالت کفر میں ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے
اپنی زندگی میں 4 شادیاں کی تھیں۔ ان کی سب سے پہلی شادی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب تک زندہ رہی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسری شادی نہیں کی، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ وفات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ بعد ہے۔ اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 28 یا 29 سال تھی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 شادیاں اور کی، جن سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد بھی ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کثیر اولاد بنایا تھا، اور کتب کے اندر نام لکھے ہوئے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کم و بیش 14 بیٹے تھے، اور آپ کی بیٹیوں کی تعداد 14 سے زیادہ تھی۔ آج ہم مسلمانوں کے اندر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 بیٹوں کا تذکرہ ہوتا ہے، سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور باقی بچوں کا ہمیں معلوم ہی نہیں، حالانکہ وہ بھی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی اولاد ہیں۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے جو ہیں وہ 14، جن کا نام کتب کے اندر لکھا ہوا ہے، اور بیٹیوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 14 سے زیادہ تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ 63 برس کی عمر میں آپ نے وفات پائی، اور رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ ابن ملجم نے صبح کی نماز کے وقت، جب آپ صبح کی نماز کو آ رہے تھے، تو ابن ملجم نے آپ پر حملہ کیا، آپ زخمی ہوئے اور شہید ہوئے۔ یہ سن 40 ہجری کی بات ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ ان کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا تھا، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین کوفہ کے اندر ہی ہوئی تھی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے 4تھے خلیفہ ہیں، اور آپ کی خلافت کی مدت 4 سال اور 9 ماہ بنتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی داماد رسول سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی محبت، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ثابت قدمی، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ایمان، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نصیب فرمائے۔